اللہ رب العالمین اپنے انبیاء کرام کے ہاتھ سے معجزات کا صدور کرتا ہے، اور جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں ان کے ذریعے کرامات ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کرامات کے صحیح ہونے کی دلیل بھی ہے، لیکن کرامات سچی ہونی چاہیے، ایسی نہیں جو ایسی بناتے ہیں جو قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، صریح آیتوں کے خلاف۔ بولے ایک آدمی مر گئے تھے، ایک بزرگ ہو، اب جب مر گئے تو ایک عورت نے کہہ دیا ارے پیر لوگ بھی مرنے والے مرنے لگے سنیچر کو، بولے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ زندگی اور موت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو ایک سیکنڈ آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا۔ اور جب ایک مرتبہ عالم برزخ میں آدمی چلا گیا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ایک آڑ اور پردہ ہے برزخ اور اس کے درمیان۔ کتنی ہی آیتوں کی مخالفت۔ اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جب لکھ دیتا ہے یہ کب مرے گا۔ انسان کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، یعنی کوئی کہے اور کوئی اٹھ کر کے بیٹھ جائے، کھیل نہیں ہے۔ کرامات جو ہے اور معجزہ یہ اختیاری چیز بھی نہیں ہے، یہ چیز یاد رکھنا چاہیے۔ یعنی نبی کے بھی اختیار میں نہیں رہتا ہے کہ جب چاہے معجزہ ظاہر کرے، اور ولی کے بھی اختیار میں نہیں رہتا ہے کہ جب چاہے لوٹا دے دے یا کٹورا دے دے جب بھر کے لے کے آ جائے کنواں پورا خالی کا، ایسا نہیں ہے، اختیاری چیز نہیں ہوتی ہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پڑھیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ رب العالمین نے ان سے کہا فرعون کے پاس جا، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، بڑی پیاری بات ہے، تو کس طرح کا کہ اس کو نرمی سے سمجھانا، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی کے ساتھ سمجھانا اس کو۔ ذرا سا سوچئے، شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات یہاں لکھتے ہیں کہ ایک دائی کو کتنا نرم زبان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا فرعون تخت پر بیٹھ کر انا ربکم الاعلیٰ بولے گا، یہ اللہ جانتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ نرمی کے ساتھ بتانا۔ ذرا سا سوچئے، جو تخت پر بیٹھ کر انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے اس کو نرمی سے بولنا ہے۔ ہم اپنے بھائی کو اگر سمجھائیں جو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ بولتا ہے، ہمارا بھائی کسی مکتبہ فکر ہوگا سب سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ بولتے ہیں، کتنی نرمی سے سمجھانا ہے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرا ایک معاملہ ہے، ایک ڈر اور خوف بھی تھا آپ کو کہ میرے ہاتھوں سے قتل ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا اننی معکم اسمع و ارى، میں تیرے ساتھ ہوں، یعنی دائی کے ساتھ ہے اللہ، مدد نہیں، ساتھ، بہت بڑی بات ہے یہ۔ جب آپ کو بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے کہوں گا تو وہ مانے گا کیسے، کیسے میری بات کو تسلیم کر لے گا؟ کوئی نشانی دی اللہ، تو دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، ایک عصائے کلیمی اور دوسرا ید بیضا۔ عصائے کلیمی جو تھی یعنی آپ کے ہاتھ میں جو لاٹھی، اللہ نے کہا یہ لاٹھی چھوڑ دو، وہ اژدہا بن جاتی تھی، اور ید بیضا اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر کے جب نکالتے تو اتنا تیز چمکتا کہ نظر نہیں ٹھہرتی تھی بغیر کوئی عیب کے، کہ تو معجزے تھے۔ اب یہی واقعہ پڑ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا، میں انشاءاللہ بتاؤں گا آگے، 9ویں اور 6 پارے میں بڑی مفصل بحث ہے۔ جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور جادوگروں نے کہا مقابلے سے پہلے تم ڈالو گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے تم ڈالو۔ جب انہوں نے رسیاں پھینکی تو اس طرح حرکت کر رہی تھی جیسے چل رہی ہیں، ایسا نظر گزرتی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے صاحب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر ڈر گئے۔ قرآن کے الفاظ ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، اے موسیٰ خوفزدہ نہ ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ کیسے نبی تھے وہ؟ ایک ہاتھ میں ایک آدمی کا کام ہو گیا تھا، اتنے طاقتور تھے وہ اور اتنے جری اور بہادر۔ اللہ نے کہا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ، تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو ڈال دے۔ تو وہ ہاتھ میں تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ جب بھی پھینکو اژدہا بن جائے۔ اللہ نے کہا ڈال اس لاٹھی کو۔ اختیار ولی کو بھی نہیں ہوتا ہے کہ جب چاہے جو کرے، اللہ کا اختیار ہے جب چاہے اس کو صادر فرمائے معجزے کو، اور جب چاہے نہ فرمائے، یہ اللہ کے اختیار میں، یاد رکھنا۔